اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور انسان اور رمضان کا کیا تعلق ہے؟ انسان پورے سال میں اس سے جو بھی کجیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسا مہینہ جس کو سردار مہینہ کہتے ہیں رمضان المبارک ان انسانوں کے لیے بنایا تاکہ اس میں وہ اللہ کی قربت حاصل کر سکیں اور اپنی کجیوں کوتاہیوں کو کسی نہ کسی طرح اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے دور کر سکیں۔ رمضان میں عبادات تو اپنی جگہ، خیرات کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ رمضان میں دی ہوئی خیرات شاید اس کا کئی گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے۔ خیرات میں اجر صرف اور صرف آپ کے اخلاص کا ہوتا ہے۔ آپ کا اخلاص جس لیول کا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی خیرات کو اسی درجے پر رکھے گا۔ اس کے علاوہ ہماری روح میں جو کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان روح کی کمزوریوں کو مضبوط کرنے کے لیے، طاقت دینے کے لیے یہ مہینہ روح کو ریچارج بھی کرتا ہے۔ ہمارے پورے سال کے جب ہم ایک سال گزار لیتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے اور ہمارے تجربے کا، ہماری گزاری ہوئی زندگی کا ایک سال بڑھ جاتا ہے۔ آنے والا سال گزرے ہوئے سال سے ہمیں جو کچھ سکھاتا ہے اس کی بہتری کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے ہم اس مہینے کے اندر اس میں اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں۔ جب غلطی مان لیتا ہے آدمی تو اس کو معافی مانگنا بہت آسان ہو جاتی ہے۔ دراصل ہمیں پہلے اپنی غلطیوں کو ہی ماننا ہوتا ہے۔ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے، جو بڑے ایک دکھ کی بات ہے جو میں نے محسوس کی کہ 2 دن پہلے فروٹ 40 روپے کلو خربوزہ تھا جو میں خود لے کے آیا، اور ایک 24 گھنٹوں کے اندر کیا ایسا طوفان آ گیا یا کیا ایسا اس کے اندر ماحول کے اندر یا معاشاتی نظام میں کیا تبدیلی آ گئی کہ ایک دن کے اندر اس کی قیمت 80 روپے فی کلو ہو گئی۔ یہ بات جب میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایک خیال آیا، 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک امریکہ میں پیدا ہوتا ہے، ایک پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، ایک ہی ٹائم پہ، اسی دنیا میں، اسی اللہ کی دنیا میں، اسی زمانے میں۔ لیکن جیسے ہی وہ لڑکے بڑے ہو گئے، دونوں نے کاروبار شروع کیا، دونوں بزنس مین بن گئے، دونوں نے کوئی بھی دکان شروع کر دی، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کاروبار شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی کرسمس آیا اس نے اپنی خوشیاں دوسروں پر نچھاور کر دی، اپنی خواہشات کو قربان کیا، دوسروں کی خوشیاں سمیٹنی شروع کر دی۔ دوسروں سے خوشیاں اس نے اس طرح سمیٹی کہ اس نے اپنے پروفٹ کو کم کیا، اپنی سیل کو بڑھا لیا۔ پھر بھی اس کی خواہشات میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، لیکن اس نے اپنی قوم پر، اپنی عوام پر، اپنے ملک کی عوام پر قربان کر دیا، تاکہ جو بھی اس وقت کے حساب سے لوگ خوشی منا رہے تھے، اگر کسی کے پاس کچھ کمی بھی ہے تو وہ سیل لگا دیتے ہیں، وہ چیزوں کو کم کر دیتے ہیں۔ اس نے وہ ساری چیزیں کم کی اور سیل کر لی، لیکن ہو سکتا ہے پروفٹ کم ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود اس نے خوشیاں بانٹ دی۔ جو بھی اس کی دکان سے نکلتا تھا وہ خوش تھا، جو بھی اس کی دکان سے نکلتا تھا، جس نے 2 چیزیں خریدنی ہوتی تھی وہ 10 چیزیں خریدتا تھا اسی اماؤنٹ میں۔ لیکن جیسے میں اپنے ملک کو دیکھتا ہوں، اپنے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، اپنے ان رمضان بھائیوں کو دیکھتا ہوں، یہ جو رمضان المبارک کہتے ہیں، اب اس میں مبارک کا لفظ یہ استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال اپنی زندگی میں کیوں نہیں کرتے؟
دوسرا بچہ جو پاکستان میں پیدا ہوا تھا اس نے بھی یہاں پر کاروبار شروع کیا. اس کی خواہش اتنی تھی کہ ہمارے یہاں کوئی بھی خوشی کا، اچھا دوسرے ملک میں جو اس بندے نے کاروبار شروع کیا، جو اس بچے نے امریکہ میں کاروبار یا دوسرے ملک میں جہاں پیدا ہوا تھا وہاں کاروبار شروع کیا، وہ دکھ میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، سکھ میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں. وہ دونوں صورتوں میں اپنی خواہش کو کم کر لیتے ہیں. لیکن ہمارا ملک ہے کہ اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا نام لیں ہم، تو ہم چیزوں کی قیمتوں کو بڑھا دیں تاکہ اس کے اندر جتنی بھی خواہشات اپنی بڑھا لیں، جو آنے والا اس کی خواہش کو جو ہے نا مار دیں. غریب آدمی جو 2 دن پہلے خربوزہ لے جا چکا تھا، کیلا لے جا چکا تھا، اب وہ رمضان کے لیے لینے آیا تو اس کے لیے اتنی بڑی پریشانی ہو گئی ہے کہ وہ جب اس سے لیتا ہے وہ باہر آ کے بہت برا بھلا کہتا ہے. وہ اس ٹھیلے سے ہٹتا ہے، اس ٹھیلے والے کو بھی کوستا ہے. ٹھیلے والے سے پوچھو تو وہ کہہ رہا ہے پیچھے سے ریٹ بڑھ گیا. پیچھے والوں کو پوچھو تو ان کے پیچھے کون ہے؟ آخر رات ہی رات میں خربوزے میں کون سا ایسا کوئی پروسیسنگ پلانٹ میں سے گزارنا پڑ گیا رمضان کے لیے کہ اس میں اتنی زیادہ جو ہے نا قیمت بالکل ہی ڈبل ہو گئی. یہی وہ چیز ہے کہ جو پاکستان میں بچہ پیدا ہوا اس نے بھی جو کاروبار کیا، اس نے جیسا کرتا دیکھا، یہاں پر لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، اپنے بڑوں کو جیسے دیکھا، اس نے اس حساب سے جو ہے نا اپنے کاروبار کو، اپنی اس نظام کو آگے بڑھایا. وہاں پر جو تھا وہاں پر اس نے جیسے دیکھا اس نے ویسے کیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل صحیح نہیں. ہمارے معاشرے میں ہی کوتاہیاں ہیں. ہمارا معاشرہ جو جنموں جنموں سے چلا آ رہا ہے یہ خواہشات کا پجاری ہے. اپنی خواہشوں کے پیچھے یہ کسی کی خوشی، کسی کی خواہش کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. صرف اور صرف اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. بچے کیا ہوتے ہیں؟ اگر ایسا وقت آ جائے کہ پاکستان کے بچے پریشان ہوں تو اس میں اپنا اور اس کا بچہ تو نہیں ہوتا نا. بچے تو سب بچے ہوتے ہیں کیونکہ سب نے چلے جانا ہے. ہمارے جانے کے بعد انہوں نے ہی اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. جب تک وہ سب کو ہم ایک جیسا نہیں سمجھیں گے، دوسرے کے بچے کو ہم اپنا بچہ نہیں سمجھیں گے، تو ہم اس دنیا میں، اس دنیا کے خواہشات سے کیسے کنارہ کر سکتے ہیں؟ ہم اصل میں جیتنا چاہتے ہیں، اور جیتنا اتنی دیر ممکن نہیں ہے جب تک آپ کی ملاقات ہار سے نہ ہو. دراصل رمضان برکتوں کا مہینہ ہے. ہم نے برکتیں سمیٹنی ہیں. ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیں خود برکت بننا ہے. جب ہم خود برکت بن جائیں گے تو ہمارا ہر مہینہ رمضان ہوگا. میں تیرا عاشق، تو میرا عشق جو ٹھہرا. میں تیرا ہوں، تو میرا عشق جو ٹھہرا. میں خاک نشیں، تو عرش نشیں. میں خاک نشیں، تو عرش نشیں. میں تیرے صدقے، تو میرا عشق جو ٹھہرا. یہ تھا آج کا خیال یار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.